بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، کچھ دن سے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس بات کو سن رہے ہیں، یہ خبر عام ہے کہ حضرت علامہ مولانا محمد اشرف جلالی دامت برکاتہ العالیہ نے سیدنا سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالی کے خاندان کے بارے میں کوئی منفی باتیں کی ہیں، جس سے ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں یقیناً ان سے جڑے ہوئے علماء، صلحاء، فقہاء اور پھر عوام اہل سنت میں بے چینی سی پیدا ہو رہی ہے، بے چینی سی پائی جاتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اہل سنت آپس میں تقسیم ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں اہل سنت کی، یا مذہبی جماعتیں ہوں، یا اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی آپس میں تقسیم ہیں، اور ایک نفرتوں کا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور ہر ایک شخص جس کے بھی چند ایک ماننے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، چاہے وہ شاگرد ہیں یا مریدین ہیں، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں، میری سوچ غالب ہے، میری سوچ حقیقت پر مبنی ہے، جو میں کہتا ہوں، جو میں بولتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں وہی سچائی ہے۔ لوگوں کو میری بات مان لینی چاہیے، مجھے اہمیت دینی چاہیے، اور باقی لوگ بے وقت ہیں، ان کی کوئی سوچ نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کسی کو رافضی کہہ دیا، کسی کو ناصبی کہہ دیا، بلکہ اس سے بھی بڑے سخت فتوے جو ہے لگائے جاتے ہیں۔ خاص کر کے علامہ جلالی صاحب یقیناً ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اللہ نے انہیں بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، خاص کر کے عقیدہ توحید کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اہل سنت و جماعت یعنی حنفی بریلوی عقیدہ توحید پر صحیح طریقے سے کاربند ہیں، تو یقیناً عوام الناس کی طرف سے، علماء کی طرف سے جو انہیں بڑی پذیرائی بھی ملی، اور پھر کنز العلماء کا انہیں خطاب دیا گیا۔ لیکن یہ بھول گئے کہ سید حضرت احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ وہ خاندان ہے کہ جن کی خدمات 80 سے 90 سال ہو چکے ہیں، ان کی خدمات کا سلسلہ کہیں رکا نہیں ہے، کہیں کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ اور ان کا جو طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی محبت کا، وہ صرف علماء تک محدود نہیں ہے، بلکہ عوام الناس بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں۔ لاکھوں لوگ ہیں جو مریدین ہیں، اور یہ نام کے مرید نہیں ہے، چند ہو سکتے ہیں، ورنہ اکثر جو ہے وہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، اور عقیدہ اہل سنت کو عام کرنے کے جو وسائل ہیں وہ فراہم کرتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ جبکہ جلالی صاحب کا کام جو ہے یقیناً ایک محدود ہے، تھوڑا سا ہوا، جبکہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد جو ہیں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ صرف کنز العلماء نہیں ہیں، بلکہ کنز العلماء کے شیوخ ہیں، اساتذہ ہیں، کنز الفقہاء ہیں، ان کے شیوخ ہیں، کنز الصلحاء ہیں، ان کے اساتذہ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت کے شاگرد ہونا جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ تھوڑے وقت کے لیے بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھے، ان سے فیض حاصل کیا، تو اس کو جو ہے اپنے لیے بطور فخر کے جو ہے سمجھتے ہیں۔
کہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ حضرت علیہ رحمہ کے شاگرد رہے، اور بڑے بڑے علماء ہیں جن کی کتابیں جو ہیں، تصنیفات جو ہیں بہت ساری ہیں، نام ذکر کرتے رہیں گے تو اتنا بہت سارے نام ہیں۔ اور پھر جو مریدین ہیں وہ بھی الحمدللہ عقیدہ اہل سنت پر جو ہے کاربند ہیں، اور اس عقیدے کو عام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو ان کے جو بھی ذرائع ہوتے ہیں، جو بھی وسائل ہوتے ہیں وہ آگے پیش کرتے ہیں۔ تو ان علماء کو چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جس سے جو ہے نفرتیں پیدا ہوں۔ انہوں نے یہ بات تو کہہ دی اور کہہ کر کے خاموش ہو گئے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور یہ لاکھوں لوگ جو ہے کوئی عوام الناس نہیں ہے، عام نہیں ہے، بلکہ علماء ہیں، صلحاء ہیں، محراب منبر کے وارث ہیں، یا پھر جو ہے عبادت گزار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، صلحاء سے، فقہاء سے محبت کرنے والے ہیں، نمازی ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، خوف خدا والے ہیں، خشیت الہی والے ہیں۔ تو اتنے لوگوں کی انہوں نے جو ہے دل آزاری کر دی، جبکہ بات کوئی بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی منفی باتیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو کوئی شخص جو ہے نہیں بچے گا، اور پھر خاص کر کے علماء کے خلاف، اور ایسے علماء کے جن کے ہزاروں جو ہے عقیدت مند ہیں، لاکھوں عقیدت مند ہیں۔ اس سے پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیے جس سے جو ہے اہل سنت کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور یہ تکلیف کا بھی ازالہ نہیں ہوا تھا۔ لوگ ابھی بھی آپس میں جو ہے وہ بٹے ہوئے تھے، اور نفرتیں تھیں، ایک دوسرے کے درمیان بھی اختلافات کا سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ نے ایک اور بات جو ہے وہ کہہ دی ہے، خدا را ایسے کام نہ کریں۔ آپ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی صلاحیت دی ہے، قرآن حدیث پڑھانے کے آپ ماہر ہیں، اور اسی طرح جو ہے قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط ہو، استخراج ہو، یا عقیدہ اہل سنت کو بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جدید فکری صلاحیت بھی دی ہے۔ آپ جو ہے وہی کام کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو جو ہے آپس میں جوڑیں، مسلمانوں کو آپس میں جوڑیں، اور لوگوں کو اسلام میں داخل کریں، نہ کہ مسلمان کے خلاف فرضی باتیں بنا کر کے انہیں اسلام سے نکالنے کی کوشش کریں، انہیں جنتی بنائیں، کیونکہ آپ وارث ہیں انبیاء کے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سخت دل نہیں ہیں، آپ جو ہے نرم مزاج ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لانفضوا من حولک، یہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے صحابہ ہیں، یعنی جو آپ کے خادم ہیں، جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ جمع ہوتا۔ حالانکہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، محبوب خدا ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، سیابی ہونا جو ہے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی باتوں میں شدت ہوتی، سختی ہوتی، تو پھر کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں موجود نہ ہوتا۔ اور یہی فرمایا کہ حریص علیکم، کہ آپ جو ہے حریص ہیں، یعنی آپ کی یہ خواہش ہے، آرزو ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے ایمان لا کر کے اسلام میں داخل ہو کر جنتی بن جائیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یعنی آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو۔ فرمایا کہ خوشخبریاں دو، نہ کہ نفرتیں جو ہے پیدا کرو۔ تو یہ نفرت پیدا کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ انوار العلوم جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے الحمدللہ، اب بھی جو ہے ہر سال سینکڑوں علماء درس حدیث حاصل کرنے کے بعد جو ہے مختلف علاقوں میں جا کر کے اس دین کے پیغام کو جو ہے وہ عام کرتے ہیں، اور پھر سینکڑوں لوگ ہیں جو ان کاظم برادران کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بیعت ہوتے ہیں، اور پھر اپنا عقیدے درست کرتے ہیں، نمازی بنتے ہیں، عبادت گزار بنتے ہیں۔ تو یہ اس خانقاہ کا جو پیغام ہے، جو ایک فیض ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ تو ان سے محبت کریں، ان کے عقیدت مند بنیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے، علماء سے کچھ سنا ہے، اور بڑے مستند علماء ہیں، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ انہیں وقت نہیں دیتے، وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں آپ کے انتظار میں، جبکہ یہ حضرت کاظمی برادران جو ہے ایک دیہاتی آدمی، پینڈو آدمی بھی ان کے پاس آئے تو بڑی عاجزی کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، بڑی عاجزی انکساری والے ہیں، چاہے وہ سید مظہر سید کاظم علیہ رحمہ ہوں، سید مظہر کاظم دامت برکاتہ العالیہ ہوں،
رحمۃ اللہ کے الفاظ جو ہے غلطی سے نکل گئے. اسی طرح حضرت حامد سید کاظمی ہو، سید ارشد سید کاظمی ہو، دیگر جتنے بھی برادران ہیں کاظمی برادران، الحمدللہ ہر ایک جو ہے اپنا اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، کوئی واض و نصیحت کے ذریعے سے جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں. خدا را جتنے بھی اہل سنت کے لوگ ہیں انہیں آپس میں جوڑیں. کوئی رافضی نہیں ہے. کسی کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت زیادہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے جو ہے کوئی انسان اسلام سے نہیں نکل جاتا، کوئی کافر نہیں ہو جاتا، اس کا عقیدہ غلط نہیں ہو جاتا. کوئی صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، کوئی اہل بیت سے. تو ہم تو خیر ایک آپ آج سے جانا ایک گفتگو تھی، ایک بات تھی جو ہمارے دل میں تھی، میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بہتر مسلمان بنائے اور عقیدہ اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.